ہائی ویورز، یہ ہماری عید جو چھوٹی عید ہے، یہ سوئیوں کی عید ہے، گلے ملنے کی عید ہے، خوشیوں اور بہت ہی ہنسنے گانے کی عید ہے۔ ہم پورے 30 دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، طاق راتیں چل رہی ہوتے ہیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو چوڑیاں خریدی جاتی ہیں، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں مہندی لگاتی ہیں آ کے۔ میری بھی نیس ہے، اس کو بھی میں مہندی لگاتی ہوں، اس کو میں ذرا بھاری گوٹے والے کپڑے پہناتی ہوں، ہلکی سی چٹیاں کر دی، پالز ہمارے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ خواتین کو ڈریسنگ اپ کا شوق ہے، مرد حضرات بھی جا کے اپنی عید کی شاپنگ ہے، کیونکہ یہ تو سنت ہے، نئے کپڑے پہننا، سیلیبریٹ کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، ہمارا مذہب اس کا ہمیں اجازت دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ کرو۔ لیکن آج کل ہماری عید بھی پھیکی پڑ گئی ہے اگر میں کہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی، نہ موبائل ہوتا تھا، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، سوئیاں بنتی تھیں، ہم بڑے شوق سے وہ دودھ سوئیاں کھایا کرتے تھے، اور جا کے دادی اماں سے کہتے تھے، دادی اماں ہماری عیدی کدھر ہے، ہمیں عیدی دیں۔ اس عیدی کو ہم جمع کیا کرتے تھے، ہمارا پگی بینک ہوتا تھا، اس میں ہم ڈالتے تھے۔ ان زمانے میں کوئنز بھی ہوتے تھے، ہم ڈال کے وہ کوئنز جمع کرتے تھے، پیسے جمع کرتے تھے، پھر اپنے لے جا کے کچھ خریدتے تھے۔ ہر کوئی آ کے کہتا تھا اچھا یہ تو میٹھی عید ہے۔ تو آج کل دیکھیں کہ کیا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے جب چاند رات ہوتی ہے تو واٹس ایپ میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، اور واٹس ایپ میسیج میں چاند رات مبارک، چاند رات مبارک، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ ہی تھکا دیتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کر کر کے۔ کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں کالز بھی کرتے ہیں، لوگ بازار جاتے ہیں، بازاروں میں مہندی، اب دیکھیں مہندی کے سٹالز لگے ہوتے ہیں، چوڑیوں کے سٹالز، کتنا اچھا لگتا ہے جا کے چوڑیاں پہنا، جا کے مہندی لگانا، گھر آتے ہیں مہندی کی تو ویسے اسمیل اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ سب چیز ضائع ہو جاتی ہے جب ہم عید ملنے جاتے ہیں لوگوں کو ایز اے فیملی۔ تو اب دیکھیں گاڑی میں بیٹھے ہر کوئی اپنے واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوگا، ہر کوئی اپنے فون پر لگا ہوگا، تو وہ جو نزدیکی، وہ جو قربت ہے، وہ جو بات چیت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دوسرا بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنا اچھا لگ رہا ہے پروگرام، دوسرے کو اپنا اچھا لگ رہا ہے۔ آج کل تو آپ آن لائن بھی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوگی، اگر آپ کم از کم عید کے دن اپنا موبائل تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر آپ سے نہیں کہہ رہے، صرف 5 منٹ کے آپ سے مانگ رہے ہیں، 5 منٹ سائڈ پہ رکھ دیں، بند کر دیں، تو 5 منٹ میں ہر کوئی انتظار کر سکتا ہے، اور کھل کے بات چیت کریں، جوکس کریں۔ میرا خیال ہے ہمارے جوکس بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ پرانے زمانے میں کبھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے، کبھی ہنسی مذاق کر کے لوگوں کو ٹیز کیا کرتے تھے، ہم بچپن میں چھپن چھپائی، برف پانی اور یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ آج کل سب ختم ہو گیا، کیونکہ آج کل سب ٹیکنالوجی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ برف پانی گرمی میں جا کے کھیلیں، لیکن بیٹھیں کزنس آپس میں بات چیت کریں، کوئی کھیل کھیلیں، کوئی گپ شپ ماریں، کوئی ہنسی مذاق کریں، ہنسیں، کھل کے ہنسیں۔ ہم لوگ ہنسنا بھول گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم ہنستے ہیں تو آرٹیفیشل ہنسی ہنستے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں یو کے میں گئی تو میں نے وہاں پہ انرول کیا ہے پروگرام میں، اور وہ تھا لافٹر تھیراپی، اور وہ کہتے تھے لافٹر از دا بیسٹ تھیراپی۔ وہ روز زور زور سے ہنستے تھے، کہتے تھے ہاں 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 ہاں، ہنسی نہیں آ رہی، آرٹیفیشل ہنسو، کیونکہ انڈورفنس، ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں آپ کی باڈی سے۔ اور لافٹر، جیسے کہتے ہیں نا کہ این ایپل کیپس اے ڈاکٹر اوے، تو ہم کہتے ہیں کہ لافٹر کیپس اے ڈاکٹر اوے۔ لافٹر آپ کی باڈی میں انڈورفنز اور ڈوپامائن ریلیز کرتا ہے، جو کہ ہیپی ہارمون بھی ہے، اور اس سے آپ کی باڈی میں بہت اچھی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ لافٹر سے آپ کے اندر گریف ہو یا آپ سیریس بیٹھے ہو تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب ایک بزرگ ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی بیماری کے بارے میں سوچ رہے ہوں، ایک بچہ آئے، انہیں کہا دادا ابو مجھے ایک سٹوری سنائے، جب میں بچپن میں تھا تو میں کیا بہت شرارتی تھا، مجھے بتائیں میں کیا کیا کرتا تھا۔ تو آپ کیا کریں گے، اس کو بتائیں گے ہاں بیٹا تم یہ تھے نا، تم نے یہ کیا، یہ ہوا، پھر وہ ہنسیں گے، ساتھ ان کے بچہ ہنسے گا، تب دیکھیں وہ بزرگ جو ہیں وہ اپنی بیماری بھول جائیں گے، اور اس بچے کے اندر اس کے بچپنے میں انسالو ہو کے وہ بھی ایک بچپنا میں جا کے ایک مطلب چھوٹے بچے کی طرح بن جائیں گے۔ تو اٹس سارٹ آف تھیراپیوٹک، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ جو ہماری قربت ہے، یہ جو ہماری عید آ رہی ہے، ہم جب گلے ملتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم سپرفیشل ملتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے بس اپنے گھر جانا ہے، وائی؟ وہ فیملی ٹائز کیوں نہیں رہی ہماری؟ ٹیکنالوجی ضروری ہے مگر اتنی تو نہیں کہ ہماری جو اصل زندگی ہے، جو بات چیت ہے وہی کام ہو جائیں۔ ہم اپنی چیزوں کو دماغ پر اور دل پہ سوار کر کے دل میں ہی رکھ لیتے ہیں، اور اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور وہ ہماری شکل پر آ جاتا ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔
ہم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے والدین ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ اپنے والدینوں کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر کیجئے، اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ واٹس ایپ کرنے سے بھی چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن جو بات چیت سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دل سے اندر سے نکلتی ہے، جب آپ کے اندر سے نکلتی ہے تو ساری دل و دماغ سے ربش نکل جاتی ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ گاربیج بن ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اس گاربیج بن پہ لڈ ڈال دیتے ہیں، تو ہمارا جو لاشعور ذہن ہے وہ اس لڈ کو جب وہ بند ہوتا ہے تو وہ ہمیں یا خواب کے طور پہ یا نائٹ میئر کے طور پہ تنگ کرتی رہتی ہے، انرجیز ہماری باڈی کے اندر بن جاتی ہیں۔ تو پلیز ہنسیں، ملے جلیں، ایک دوسرے سے بات کریں، چاہے کوئی فضول بات ہی ہو، کوئی ٹاپک لے لیں، اس پہ بحث شروع کر دیں، لیکن اچھی چیزیں ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ یا پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں یا ہم کبھی ریلیجس باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کے علاوہ بھی زندگی کی بہت ساری خوبصورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی کی خوبصورتیوں کے ساتھ اللہ پاک کی بہت ساری رحمتیں بھی ہیں ہمارے پر۔ ہم کہتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کبھی آپ نے نیچر میں جا کے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنی، کبھی پانی کے جھرنے کی آواز پہ غور کیا، کبھی آپ نے اپنے اندر سے جو ایک آواز آتی ہے، کیونکہ ایک انر سیلف ہوتی ہے، ایک آؤٹر سیلف ہوتی ہے، ایک اندر کی آواز ہوتی ہے، کبھی آپ نے اپنے اندر کی آواز پہ غور کیا؟ ہم ایک پروٹیکٹیو شیلڈ، اپنے اوپر ایک خول چڑھائے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے ضروری ہے پروٹیکشن کے لیے، پر کبھی تو اس خول سے نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو لیٹ گو نہ چاہیے۔ ہم ہمیشہ کنٹرول میں رہتے ہیں، یہ میرے آرمز ہیں، اس طرح آ رہے ہیں نیچے، میں کنٹرول میں ہوں۔ اب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں اس طرح لا رہی ہوں نیچے، جب میں اس کو اس طرح نیچے لا رہی ہوں تو اب دیکھیں میں ایک دم لیٹ گو کر رہی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم ٹائٹنس میں رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور اس میں کرتے کرتے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، پریزنٹ میں رہنا بھول جاتے ہیں، یا فیوچر یا پاس میں رہتے ہیں۔ لائف از ناؤ، لیونگ ان دا مومنٹ۔ کل کس نے دیکھا؟ آج جب سورج ڈھل جائے گا تو وہ آج کا سورج ہے، کل جب سورج نکلے گا وہ ایک نیا سورج ہوگا۔ تو جب سورج نکلتا ہے ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند آتا ہے، تو چاند بھی ہر روز دیکھیں موومنٹ کر کے فل مون بنتا ہے، اور پھر ویننگ آف مون سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اپنا دن جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ لائف از اے اسٹیج وی آر آل ایکٹرز، ہم اپنی ایک ایکٹنگ کر رہے ہیں، ہم اپنا ایک رول نبھا رہے ہیں۔ تو کبھی اس رول سے نکلیے، اپنی اصلی زندگی میں آئیے۔ عید آ رہی ہے، خوشیوں کا تہوار ہے، خوشیوں کا دن ہے، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کیجیے، اور اپنی موبائل ٹیکنالوجیز کو بھول جائیے۔ تو میں اپنے ویوز کو عید مبارک کہتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ آئی ہوپ یو ول ہیو اے ویری گڈ، وش یو اے ویری عید مبارک۔ ٹل دین، خدا حافظ۔